الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی من اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا يريدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین صدق اللہ العظیم۔ دوستوں اور بزرگوں، اکثر انسانوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ انہیں خوب لمبی زندگی ملے۔ کوئی انسان جو بہت بوڑھا ہو چکا ہو، اس کے جسم کے اعضاء کمزور ہو گئے ہوں، اس کی نگاہ بھی کمزور ہو گئی ہو اور اس کی قوت سماعت بھی کمزور ہو گئی ہو، اس کی مختلف عوارض لگ چکے ہوں، اس کے بعد بھی اگر آپ اس سے یہ کہیں کہ آپ بہت جی چکے ہیں، مرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو اس وقت بھی وہ کہے گا کہ 2-4 برس اور جی جاتا تو بہت اچھا ہوتا۔ اس لیے کہ لوگوں کو جینے کی تمنا زیادہ ہوتی ہے اور کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ دوستو، انسان کو صرف زندگی کی تمنا نہیں ہوتی، کتنے انسانوں کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ خوب مالدار ہو جائے۔ خصوصاً مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ محنت اور کوشش سے راستے سے ہٹ کر یہ چاہتے ہیں کہ کوئی کرشمہ ہو جائے اور وہ راتوں رات ارب پتی ہو جائے۔ دنیا کی دوسرے قومیں بھی دولت کو پسند کرتی ہیں، لیکن ان کا مزاج محنت کا ہے، وقت کو صحیح استعمال کرنے کا ہے اور مال کمانے کا جو ڈھنگ ہے، اس طریقے پر مال کمانے کا مزاج ہے۔ لیکن آپ مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ عام طریقے پر ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ بس مال آتا رہے، اس کے بعد آسائشوں کی خواہش ہوتی ہے، ایک نعمت مل جائے تو دوسری نعمتوں کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ انسان کی خواہشات کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ دوستو، شاعر کہتا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے۔ دوستو، یاد رکھیے، انہی خواہشات اور امیدوں میں لگ کر ممکن ہے انسان اپنی دنیا کا کچھ بھلا کر سکتا ہے، لیکن اپنی آخرت کو تباہ کر لیتا ہے۔ زیادہ جینے کی خواہش، مال کی ہوس، لمبی لمبی امیدیں، منصب کی چاہت، عزت کی خواہش، اچھے خاصے نمازی اور دیندار لوگوں کے دلوں میں بھی اگر دولت کی تمنا نہ ہو تو کم از کم اپنے آپ کی شہرت کی آرزو ضرور ہوتی ہے۔ اگر حب مال نہیں ہے تو حب جاہ ہے، چاہتے ہیں کہ ہماری خوب عزت ہو۔ اللہ کے اچھے بندوں کے جینے کا یہ ڈھنگ نہیں ہے، یہ ڈھنگ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا برتنے کے لیے بنائی ہے، دنیا اس لیے نہیں ہے کہ اسے منزل بنایا جائے۔ ایمان والے کی منزل آخرت اور جنت ہے اور دنیا گزرگاہ ہے، یہاں سے گزر کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، ایک مرتبہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کسی امیر سے ملنے کے لیے گئے۔ دیکھا کہ وہاں عجیب تماشا ہے۔ وہ امیر شخص کبھی بیوی پر غصہ ہوتا ہے، کبھی بیٹوں پر، کبھی نوکروں کو ڈانٹتا ہے، کبھی خادموں کو جھڑکتا ہے۔ میرا کپڑا کہاں ہے؟ میری تلوار پر زنگ کیوں لگا ہوا ہے؟ میری خوشبو کہاں ہے؟ میرے جوتے لے کر آؤ وغیرہ بڑا اہتمام ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ آج آپ کا مزاج بہت برہم ہے اور تیاری عروج پر ہے۔ یہ بہترین لباس، بہترین تلوار، بہترین خوشبو اور بہترین جوتوں کی تلاش کس لیے ہے؟ اس امیر شخص نے کہا کہ دراصل آج مجھے بادشاہ نے بلایا ہے اور مجھے دربار شاہی میں حاضر ہونا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بہترین لباس، بہترین تلوار، بہترین خوشبو اور بہترین جوتے استعمال کروں اور برتنے کی چیزیں ہیں۔
سب سے اعلیٰ اور نفیس ہو۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ آپ کا شوق سے بادشاہ کے دربار میں جائیں، آپ شوق سے بادشاہ کے دربار میں جائیں اور بہترین لباس پہن کر جائیں، لیکن کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب آپ کو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا؟ کیا آپ نے اللہ کے دربار میں جانے کی بھی کچھ تیاری کی ہے؟ وہاں کے لیے بھی آپ نے کچھ سامان اکٹھا کیا ہے؟ جن لوگوں کی نگاہ آخرت پر ہوتی ہے، جو لوگ ہر وقت اپنے انجام کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھتے ہیں، ان کی یہی حالت ہوتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز میں انہیں آخرت کی یاد آ جاتی ہے۔ دوستو اور بزرگوں، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے کہ اچانک زور کی ہوا چلی تو چراغ بجھ گیا اور اندھیرا چھا گیا۔ خادم نے جلدی سے آگے بڑھ کر چراغ جلایا۔ مجلس میں موجود لوگوں نے دیکھا کہ حضرت کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہو گئی؟ ارشاد ہوا کہ یہ اندھیرا دیکھ کر قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ جو لوگ اپنی آخرت بنانے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، ان کا یہ حال ہوتا ہے، وہ ہر وقت آخرت کی یاد میں ڈوبے رہتے ہیں کہ وقت طلوع دیکھا وقت غروب دیکھا، کہ وقت طلوع دیکھا وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت ہے دنیا کو خوب دیکھا۔ دوستو اور بزرگوں، امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ علماء کی جماعت کے تاجدار ہیں، فقہا ان کے علم کے محتاج ہیں، لیکن جس وقت انتقال ہو رہا تھا تو فرما رہے تھے کہ میں نہیں جانتا کہ میری روح جنت کی طرف جائے گی تاکہ میں اپنے آپ کو مبارکباد دوں، یا جہنم کی طرف جائے گی تاکہ میں اس کے ساتھ تعزیت کروں۔ جن لوگوں کے نگاہ میں آخرت ہوتی ہے، جو لوگ ہر وقت اپنے انجام کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھتے ہیں، ان کی یہی حالت ہوتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز میں انہیں آخرت کی یاد کا پہلو مل جاتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس امیر کو یاد دلایا کہ ایک عارضی بادشاہ کے دربار میں جانے کی اتنی تیاری ہے، لیکن جو دنیا کا بادشاہ ہے اور آخرت کا بھی بادشاہ ہے، اس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تمام حکومت جس کے قبضے میں ہے، اس اللہ کے دربار میں جانے کے لیے تمہارے پاس کیا تیاری ہے؟ دوستو اور بزرگوں، ایک دن ہارون الرشید دربار میں بیٹھے تھے کہ اچانک کہیں سے بہلول دانہ ٹہلتے ہوئے آ گئے۔ ایک چھڑی بادشاہ کے ہاتھ میں تھی، اس نے وہ چھڑی بہلول کو دیا اور کہا کہ آپ کو اپنے سے بڑا بیوقوف اگر ملے گا تو اس کو وہ چھڑی دے دیجئے گا۔ بادشاہ مذاق کر رہے تھے کہ سب سے بڑے بیوقوف تو آپ ہیں، آپ سے بڑا کوئی مل جائے گا اس کو وہ چھڑی دے دیجئے گا۔ بہلول نے بھی چھڑی کو لے کر رکھ لیا اور واپس چلے گئے۔ ایک عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ ہارون الرشید کی موت کا وقت قریب آیا تو اس وقت پھر کہیں سے بہلول آئے، آ کر کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، کیا حال ہے؟ کہنے لگے بس اب آخرت کا سفر درپیش ہے۔ کہا کب لوٹ کر آئیں گے؟ بادشاہ نے کہا آخرت کے سفر سے کوئی لوٹ کر نہیں آتا۔ کہنے لگے اچھا تو پھر آپ نے کئی ہزار خادم آخرت میں بھیج دیے ہوں گے جو آپ کی خدمت کریں گے۔ کہنے لگے کیسی پاگل پن کی بات کرتے ہو، وہاں کون خادم بھیج سکے گا؟ اچھا پھر وہ خیمہ اور ساز و سامان جو آپ کے ساتھ سفر میں ہوتا ہے اس کو بھیج دیا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا بیوقوفی کی بات کہی؟ اسی طرح سوال کرتے رہے۔ بات جب یہاں تک پہنچی کہ میں نے آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں بھیجا تو حضرت بہلول نے اپنے لباس میں ہاتھ ڈالا اور وہ چھڑی نکال کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کی اور کہا کہ آپ سے بڑا بیوقوف مجھ کو کائنات میں کوئی اور نہیں ملا۔ آپ چھوٹے سے چھوٹے سفر پر جاتے تھے تو ہزاروں خادم پہلے آگے جاتے تھے، راستے بنائے جاتے تھے، خیمے لگائے جاتے تھے، طرح طرح کے کھانے بنائے جاتے تھے۔ آپ کی سواری کے ساتھ ہزاروں لوگ چلتے تھے، چھوٹے سے چھوٹے سفر
سفر کا انتظام اور اہتمام آپ کو تھا، اب سب سے بڑا اور سب سے آخری سفر پیش آنے والا ہے، اس کے لیے کوئی تیاری ہی نہیں کی، اس سے بڑھ کر بیوقوفی اور کیا ہوگی؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، کامیاب انسان وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، جو دنیا میں خواہشات اور مال کی تمنا میں لگا رہا، زیادہ جینے اور زیادہ تمناؤں میں لگا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھا دیتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کو کچھ نہیں دیتے، اور آخرت میں اس شخص کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، لیکن جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا بنانے کی کوششوں تک محدود کر لیں گے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ آخرت بنانے کے لیے جو وقفہ ملا ہے وہ یہی تھوڑی سی زندگی ہے، اور اس شخص کی کتنی زندگی ہے اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ کب اللہ کے یہاں سے بلاوا آئے گا کوئی نہیں کہہ سکتا، اور جب بلاوا آ جائے گا تو پھر کوئی موت سے بچ نہیں پائے گا۔ دوستوں اور بزرگوں، جو تھوڑی سی زندگی ملی ہے اسی کو آخرت کے بنانے کے لیے استعمال کرنا ہے، اسی میں محنت کر کے اپنی آخرت کو نعمتوں والی بنانا ہے۔ موت کے بعد کوئی انسان عمل نہیں کر سکے گا۔ دوستوں اور بزرگوں، حضرت یزید رقاشی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ اپنی مناجات میں اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتے تھے من ذا الذی یصلی عنک بعد الموت، من ذا الذی یصوم عنک بعد الموت، من ذا الذی یذکر اللہ عنک بعد الموت۔ ذرا سوچو کہ تمہارے مر جانے کے بعد کون ہے جو تمہاری طرف سے نماز پڑھے گا، کون ہے جو تمہاری طرف سے روزہ رکھے گا، کون ہے جو تمہاری طرف سے اللہ کا ذکر کرے گا؟ یعنی انسان جب تک دنیا میں ہے اسی وقت تک اسے مہلت ہے کہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، ذکر کرے اور اپنی آخرت کا توشہ اکٹھا کرے۔ جب وہ دنیا سے چلا جائے گا تو کون ہے جو اس کے لیے اس کی طرف سے نماز پڑھے گا، کون ہے جو اس کی طرف سے روزہ رکھے گا، کون ہے جو اس کی طرف سے اللہ کا ذکر کرے گا، کون ہے جو اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرے گا؟ دوستوں اور بزرگوں، ایک ایک چیز پر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ آج جب دنیا میں رہتے ہوئے انسان آخرت کے حالات پر غور کرے گا تو خود بخود اس کے دل میں یہ چاہت ہوگی کہ میں اپنی آخرت کا توشہ اکٹھا کرنے کے لیے کچھ فکر مند ہو جاؤں۔ صحابہ کرام آخرت کے سلسلے میں ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، ان کی تربیت ہی ایسی ہوتی تھی کہ وہ ہر وقت فکر آخرت میں ڈوبے رہتے تھے۔ دوستوں اور بزرگوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی تاریخ کے کیسے بے نظیر شخص تھے، انہوں نے اعمال کا کیسا سرمایہ اکٹھا کیا تھا اور ان کے ذریعے اسلام کو کیسی قوت حاصل ہوئی تھی، انہوں نے اسلام کی کیسی زبردست خدمت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کیسا اعتماد کیا۔ انہی کے زمانے میں اسلام کا پرچم آدھی دنیا پر لہرایا۔ جب ان کو خنجر مارا گیا اور وہ زخمی ہو گئے اور وہ شہادت کے بالکل قریب ہو گئے تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر مجھ کو زمین بھر کر سونا مل جائے تو میں جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اس سونے کو فدیہ کے طور پر پیش کر دوں گا تاکہ جہنم کی آگ سے میری حفاظت ہو۔ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے جہاں یہ واقعہ نقل فرمایا ہے وہاں ایک جملہ لکھا ہے کہ ذرا سوچو تمام تر کمالات کے باوجود حضرت عمر بن خطاب کو کیسے اندیشے تھے اور تمام تر گناہوں کے باوجود ہمارے اندر کیسا اطمینان ہے، کتنی بے خوفی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، اسی طرح ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، اعلان کیا گیا کہ مال غنیمت تقسیم کیا جائے گا تو لوگ آئے اور مال تقسیم کیا گیا۔
جب وقت گزر گیا تو آپ کہیں تشریف لے گئے، اتنے میں ایک اور شخص آیا اور ملاقات پر اصرار کرنے لگا۔ حضرت کو خبر دی گئی، آپ آئے، اس نے کہا کہ مال غنیمت میں سے مجھ کو حصہ دیجیے۔ حضرت کو غصہ آ گیا کہ جب میں تقسیم کر رہا تھا اس وقت یہ شخص نہیں آیا، پھر آپ نے اس کو ایک درہ لگایا، آپ نے اس کو بیجا نہیں مارا تھا، پھر بھی آپ کو احساس ہوا اور آخرت کا خیال آیا، تب آپ نے درہ اس شخص کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ مجھ سے بدلہ لے لو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اس شخص نے غلطی کی تھی اس لیے آپ نے اس کو مارا، آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن مجھ کو یہ خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن مجھ سے باز پرس ہوئی تو میں کیا جواب دوں گا۔ دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام میں تو فکر مندی تھی، کیا ہم بھی آخرت کے لیے فکر مند ہیں؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر نہیں تو ابھی سے فکر پیدا کیجئے اور آخرت کی تیاری میں لگ جائیے۔ ہمارے مشائخ نے یہ تدبیر بتائی ہے کہ روزانہ انسان کچھ وقت بیٹھ کر سوچے کہ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، اب میری روح نکل رہی ہے، اب مجھ کو قبر میں لٹایا جا رہا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تو نے کیسے کیسے گناہ دنیا میں کیے ہیں۔ اس طرح آخرت کے تمام احوال کو انسان سوچے، اس سے آخرت کی فکر پیدا ہوگی اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی۔ جب تک دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا نہ ہوگی، اس وقت تک انسان اپنی زندگی کو صحیح طریقے پر گزارنے والا نہیں بنے گا۔ اگر یہی حالت رہی جو ابھی ہے تو ہماری زندگی بس اسی طرح گزرے گی کہ مال جمع کرتے رہے، خواہشات میں لگے رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں اور نعمتیں ملیں تو مزید کی تلاش میں لگ گئے۔ لو کان لابن آدم وادیا من الذهب لابتغى وادیا آخر، اگر آدم کے بیٹے کو ایک وادی بھر کر بھی سونا دے دیا جائے تو وہ چین سے نہیں بیٹھے گا بلکہ دوسری کی تلاش میں نکل جائے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، لو کان لابن آدم وادیا من الذهب لابتغى وادیا آخر، اگر آدم کے بیٹے کو ایک وادی بھر کر بھی سونا دے دیا جائے تو وہ چین سے نہیں بیٹھے گا بلکہ دوسری کی تلاش میں نکل جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت اتارے گا۔ جو آج دنیا اور اس کی رونقوں میں لگ جائے گا تو پھر مرتے دم تک اسی میں لگا رہے گا۔ مرتے دم بھی اس کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش میں اور بھی جی لیتا اور بھی سامان جمع کر لیتا۔ کتنے لوگ ایسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ مرتے دم ان کی زبان پر اللہ کا نام نہیں تھا، ساز و سامان کی طلب تھی۔ جس مشغلے میں ان کی زندگی گزری تھی اس مشغلے کا اثر مرتے دم ان کی زندگی پر ظاہر ہوا۔ انسان دنیا میں آخرت کا مسافر ہے، تھوڑے دن کے لیے آیا ہے، پھر اسے اس دنیا سے رخصت ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہر شخص کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جس کی وہ تیاری دنیا میں کر رہا ہے۔ اگر آخرت کے لیے تیاری کر کے گیا ہے تو اللہ تعالیٰ انعام و اکرام سے نوازے گا، اور اگر دنیا میں اسے نافرمانی، سرکشی اور گناہ میں وقت گزارا ہے تو پھر اللہ کے دربار میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم سب لوگ اپنی اپنی حالت پر غور کریں، تھوڑا سا ذکر کر لینا، تلاوت کر لینا، نماز پڑھ لینا اور پھر اسی پر قناعت کر لینا، یہ اچھا مزاج نہیں ہے۔ دنیا کے بارے میں تو کبھی ہمارا مزاج قناعت کا نہیں بنتا، لیکن دین کے بارے میں ہم قناعت کر لیتے ہیں۔ حالانکہ دین کے سلسلے میں تو یہ حکم ہے کہ لپک کر آؤ، تیزی کے ساتھ آؤ، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ وہ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف تیزی سے آؤ اور
اور اس جنت کی طرف آؤ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ ہمیں جنت کی دعوت دی جا رہی ہے اور دعوت دینے والا اللہ ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تم کو بلا رہا ہے سلامتی گھر کی طرف، اللہ تم کو بلا رہا ہے مغفرت کی طرف، توبہ کی طرف، اپنی نواجش کی طرف آؤ۔ اگر تم جنت کی قیمت ادا کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے جنت کا وعدہ کر رہا ہے۔ یہ سب باتیں قرآن مجید میں بالکل واضح کر کے بیان کر دی گئی ہے، لیکن افسوس ہمارا مزاج آخرت اور مغفرت کی طرف لپک کر جانے کا نہیں ہے۔ آخرت کو بنانے کے سلسلے میں ہمارا مزاج قناعت کا ہے۔ تھوڑی سی نماز پڑھ لی، رمضان آئے تو روزہ رکھ لی، تھوڑی سی تلاوت کر لی، تھوڑا سا ذکر کر لے، اس کے بعد سمجھیں کہ ماشاءاللہ ہم تو جنتی ہیں اور مرنے سے پہلے ہی فرشتے ہمیں جنت کی بشارت سنا دیں گے۔ دوستوں اور بزرگوں، اس لیے دنیا کے سلسلے میں قناعت کا مزاج پیدا کیجئے اور آخرت کے سلسلے میں سبقت کا مزاج پیدا کیجئے۔ ہمیں آخرت بنانے کے لیے انتھک محنت کرنی ہے، خواہشات کو کچلنا ہے، حرام ناجائز اور مکروہ ہر چیز سے بچنا ہے، تمام اچھی عادات اور اخلاق کو اپنے اندر لانا ہے۔ صرف عبادات ہی نہیں بلکہ معاملات، اخلاقیات اور معاشرت ہمیں سیکھنا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی عبادات کے سلسلے میں بہت اچھی ہے، لیکن پڑوسی سے پوچھئے کہے گا کہ ان سے زیادہ زیادتی کرنے والا شخص مجھ کو نہیں ملا۔ باہر دوستوں کی مجلس میں بڑے خوش مزاج ہیں، لیکن بیوی سے کوئی پوچھ لے کہ آپ کے شوہر تو بڑے خوش مزاج ہیں تو بیوی کہے گی کہ آپ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیے کہ آپ نے کس شخص کو خوش مزاج سمجھ لیا۔ یہ جو ہماری زندگی کا 2 رخ ہے اور دوہرا پیمانہ ہے کہ مسجد میں دیندار ہونا، بازار میں دنیاوی ہو جانا، گھر میں اپنے بیوی بچوں، ماں باپ اور بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی محبت سے خالی کر لینا، مال کی ایسی محبت دل میں آ جانا کہ کسی پر مال کے خرچ کرنے کو دل تیار نہ ہو، یہ سب ایسی حالتیں ہیں جو ایک مومن کے لیے کسی بھی طرح مناسب نہیں۔ اس لیے ہم اپنی آخرت کو بنانے کے لیے فکر مند ہو جائے۔ دنیا کے بنانے پر اس قدر ضرورت نہیں ہے جس طریقے سے ہم اس کے پیچھے پڑتے ہیں، اور آخرت سنوارنے کے لیے انتھک محنت کریں کہ اللہ کے یہاں ہم سنور جائے اور کامیاب ہو جائے۔ جو شخص یہ کر لے گا وہ کامیاب ہے، اور جو رسوم و رواج میں لگا رہ جائے گا، چند اعمال پر قناعت کر لے گا، اپنے اعمال و اخلاق اور معاشرت کا جائزہ نہیں لے گا اور اچھے انداز میں اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس کے لیے کوئی کامیابی نہیں۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو سنوارا، اور ناکام ہوا وہ شخص جس نے اس کو گناہ میں چھپا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔